नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। मेरी गुजारिश हुई कि प्रोफेसर ज़फ़र इमाम साहब तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश फरमाएं। ज़फ़र इमाम साहब दतिया बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रोफेसर ज़फ़र इमाम साहब। मेरे मकाले का उन्वान है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का रोल। दोस्तों, 8 ईस्वी में इंग्लैंड की कारोबारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान में दाखिले के साथ ही हमारी गुलामी का आगाज होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंग्लैंड हुकूमत से हासिल वसी समाजी व तजारती इख्तियारात थे जो वक्त के साथ सियासी इख्तियारात तक फैलते चले। कमजोर होते हुए मुगल हुक्मरानों और नवाबों की ऐशो इशरत भरी जिंदगी और कमजोर मज़ाहिब ने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में कंपनी को फैल जाने और मुकम्मल कब्जे के साथ समाजी, सियासी, तजारती और माली फैसले लेने के काबिल बना दिया। और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद को जैसे पछताई का एहसास अपना मुकद्दर समझा जाने लगा। मजे की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इख्तियार महदूद करने और ब्रिटिश सरकार के हिंदुस्तान को खुद कब्जे में लेने के सिलसिले में हमारी दूसरी मज़ाहिमत भरी गुलामी का दौर शुरू होता है। यहीं से उर्दू सहाफ़त और हिंदुस्तानियों की असल मज़ाहिमत के निशान मिलने लगते हैं। 2 सदी से ज़ायद के अरसे तक हम हिंदुस्तानियों ने मज़ाहिमत को छोड़ी, शायद अपने मुल्क में अपनी ही जिंदगी जीने की उम्मीद भी छोड़ दी। इस मज़ाहिमती सोच का एहसास और उर्दू सहाफ़त दोनों ने 19वीं सदी के आगाज में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। यही वजह है कि आज हम हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त के रोल तलाशना चाहते हैं, क्योंकि हमें ब्रिटिश सरकार के हिंदुस्तान पर मुकम्मल खारिज होने, हिंदुस्तानियों पर जुल्म व जबर की हुकूमत का क़याम और उर्दू सहाफ़त के इब्तिदाई मखरूज शाना बशाना चलते हुए दिखाई देते हैं। उर्दू सहाफ़त का आगाज कलकत्ते में शायद 1822 ईस्वी में मुंशी सदासुख की अदालत में अखबार जामे जहानुमा से होता है। अंग्रेजी में शायद 1780 के अखबार 21 बंगाली गज़ट और 1816 के बंगाली अखबार बंगाली गज़ट के बाद उर्दू अखबार की इशाअत का अव्वलियत और अहमियत के एतबार से मुल्क का ध्यान अपनी तरफ खींच दिए। यह अखबार 6-7 शुमारों के बाद फारसी की मुल्की अहमियत के मद्देनजर फारसी में शाये होता रहा और 1823 में 4 सफ़े ज़मीमा के साथ फिर से उर्दू में भी शाये होने लगा। इस इब्तिदाई इशाअत के बाद कलकत्ता के अलावा मुल्क के दीगर अहम गोशों आगरा, दिल्ली, बम्बई, बरेली, बदायूं, लखनऊ, लाहौर, बनारस, बिहार, मेरठ, ग्वालियर, भोपाल, सियालकोट, इंदौर, मुल्तान वगैरह से भी उर्दू के अखबार जारी होने लगे, जिनकी सरपरस्ती बराबर से हिंदू और मुसलमान दोनों के जिम्मे रही। उर्दू सहाफ़त की फ़ालियत इस बात से भी ज़ाहिर होती है कि इस अरसे में रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में 122 अखबार की इशाअत अमल में आई। जामे जहानुमा के बाद शाये होने वाले अखबारों में आगरा से वाहिद अली खां की अदालत वाला अखबार शुमाली हिंद का पहला ज़ुल्तुल अखबार 1833 में सामने आया। उसके बाद यह सिलसिला पूरे जोश और बलवता के साथ कारवां की सूरत अख्तियार कर लेता है। 1835 के अगस्त में कलकत्ता से सुल्तानुल अखबार की इशाअत हुई। उस पर पहली जंग आज़ादी की खबर शाये करने के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया और प्रेस जब्त कर लिया गया। दिल्ली से सैयद औलाद अली के इदारत में सराजुल अखबार पहले फारसी और फिर फारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में शाये हुआ। अब धीरे धीरे हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम की ज़ुबानी फिर चर्चे में आने लगी।
ظلم کی داستانوں کا جا بجا اظہار بڑی جرأتمندی اور ہمت سے کیا جانے لگا۔ یہ اخبار بہادر شاہ ظفر کے دربار کا روزنامہ تھا اور دربار معلّہ کی تمام تر خبروں کا احاطہ کرتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے وقت اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ 1844 سے 1856 کے بیچ دہلی سے ایک بہت ہی اہم اخبار صادق اخبار نام سے 5 الگ الگ اشاعتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ شیخ خدا بخش کی عدالت میں 1856 اور سید جمیل الدین علی کی عدالت میں 1854 کا اخبار بہت ہی زوردار اور بااثر تھا۔ مولانا سخاوت کے مطابق سید جمیل الدین کی عدالت والا اخبار بہت موزوں اور جرأتمند تھا۔ سید جمیل الدین کو بغاوت کے الزام میں 3 سال کی قید مشقت کی سزا بھی ہوئی۔ کلکتہ کے اخبار گلشن نواب، ممبئی کے امداد الاخبار، میرٹھ بریلی کے فتح الاخبار، بدایوں کے حبیب الاخبار اور مرادپور کے خیرخواہ اخبار کا پریس یا اس کے مدیر کو قید کی بھی سزا ہوئی، پریس کو جلا بھی دیا گیا اور کئی ایسے موقعوں پر ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان اخباروں کے علاوہ بھی اس دور میں کئی اور اخبارات کی اہمیت اور ولولہ انگیز موجودگی محسوس کی جا سکتی ہے، جن میں سید الاخبار، صدر الاخبار، مراد الاخبار، انجمن آرا، فیصل الاخبار، نور الاخبار، ریاض النور، نواریہ اخبار، کشف الاخبار، آفتاب ہند، مطلع انوار، لاہور گزٹ، تاریخ بغاوت، تاج الاخبار لکھنؤ وغیرہ کے نام خاص طور سے لیا جاتا ہے۔ لاہور سے نکلنے والے کوہ نور، دہلی سے نکلنے والے دہلی اردو اخبار، شمس الاخبار اور صادق الاخبار میں بڑی شدت اور دلچسپی کا مظاہرہ کر کے اس سلسلے میں خود کو بہت اہم ثابت کر دیا۔ پہلی جنگ آزادی 1857 تک کا یہ دور اردو صحافت کا ایسا ابتدائی دور ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کی ایک بہت بڑی تحریک کی راہ ہموار کر دی۔ دہلی اردو اخبار 1836 میں جاری ہوا، جسے مولوی محمد باقر نے اپنی ایمانداری اور جاسوسی سے چلایا۔ یہ اخبار انگریزوں کے نظام سلطنت میں آبداری اور ظلم و ستم پر انگلی رکھنے کا کام کرتا تھا، ساتھ ہی لال قلعہ کی خبریں بھی ترجیحی بنیاد پر شائع کرتا تھا۔ پہلی جنگ آزادی سے قبل بہار سے شائع ہونے والے کئی اخبارات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہار کے ضلع آرا کے نور انوار 1853 عیسوی میں، پٹنہ ہزارہ 1855 عیسوی میں، 1856 عیسوی میں ویکلی رپورٹ، 1856 عیسوی میں ہی پھر اخبار بہار، جس کے بیشتر شمار آج بھی منیر شریف کی خانقاہ میں ملتے ہیں، اہم مانے جائیں گے۔ دہلی اردو اخبار اور مولوی محمد باقر صحافت اور آزادی کی جنگ میں بڑی لکیر کھینچنے کے سلسلے میں ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ انہوں نے 20 سالوں یعنی 1857 تک عوام میں اعتماد کی ایسی روح پھونکی کہ انگریز خوفزدہ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق مولوی محمد باقر کو دہلی کالج کے پرنسپل ٹیلر کی موت کا ذمہ دار قرار دے کر انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق دہلی گیٹ کے پاس توپ کے گولے سے شہید کر دیا گیا۔ اس طرح انگریزوں نے خصوصی طور پر اردو صحافت اور تحریک آزادی کو مکمل طور پر کچل دینا چاہا، اور اس سازش میں کامیاب ہو جانے کے بعد صحافت اور تحریک آزادی کو زبردست دھکا لگا۔ اردو صحافت کی لو یقینی طور پر مدھم ہو گئی۔ 1823 کا پریس آرڈیننس اس سلسلے میں بہت اہم مانا جائے گا، کیونکہ اس سے قبل کئی دہائیوں سے انگریزی، فارسی، بنگلہ اور اردو و دیگر دیسی زبانوں میں اخبار کی اشاعتیں ہو رہی تھی، لیکن چند اخبارات کو چھوڑ کر جو سرکاری پشت پناہی میں ان کی امداد سے چل رہے تھے، باقی ہندوستانی عوام کی ذہن سازی کر رہے تھے اور رہے مظالم کا احساس دلا کر بغاوت کے لیے تیار کر رہے تھے، حق و انصاف کی آواز بلند کر رہے تھے۔ یہ بات انگریزی حکام کو پسند نہ آئی اور 14 مارچ 1823 کو پہلا پریس آرڈیننس نافذ کر دیا گیا۔ اس سے پریس کی آزادی سلب کرنے کی پوری تیاری ہو گئی۔ اس آرڈیننس کی سخت مخالفت ہوئی۔
اردو صحافت کا دوسرا اہم موڑ 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی میں ہندوستان کی پسپائی اور جانباز صحافی مولوی محمد باقر کی پھانسی کی سزا کے نام کیا جانا چاہیے۔ اردو صحافیوں اور ان کے حوصلوں کو اتنے مشکل حالات سے گزرنا پڑا کہ جنگ آزادی کی آگ کو پیش 3-4 سالوں تک معطل ہی نہیں سر پڑ گئی، لیکن یہیں سے اردو صحافت کا ایک زبردست احتجاجی دور شروع ہونے کی فضا تیار ہوتی چلی گئی۔ پہلی جنگ آزادی کے بعد اردو صحافت نے پورے شرط کے ساتھ باغیانہ اور فیصلہ کن طرز عمل سے ہندوستان کی تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ انقلابی جذبات اور سرکار کی ظلم و زیادتی کے خلاف مضامین، نظمیں و دیگر اصلاحی مواد کی اشاعت نے زبردست ماحول سازی کا کام کیا۔ 1858 میں لکھنؤ کے اپنے پریس سے منشی نواب کشور نے اودھ پنچ نامی اخبار نکالا جو ہمیشہ ہی تحریک آزادی کے لیے بڑے ماحول ساز کے حوالے سے یاد کیا جائے گا۔ کئی اہم صحافی علماء شعراء نے اس اخبار سے جڑ کر تحریک چلائی۔ ان میں محمد حسین آزاد، احمد علی شوق، پنڈت بھون ناتھ ہجر، رتن ناتھ سرشار، منشی جوالا پرساد، برابر الہ آبادی جیسے حضرات اہم ہیں۔ کئی محققین کا یہ خیال رہا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی آزادی تک اردو صحافت کا ایک اہم موڑ آتا ہے، بلکہ شیخ محمد امین کہتے ہیں تو یہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے جبکہ صحافی برطانوی سامراج کے ظلم و ستم کا نشان بنے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قید بند کی صحبتیں برداشت کی بلکہ مالی قربانیاں بھی دیں۔ 1859 عیسوی میں پٹنہ سے ایک ہفتہ بعد عظیم الافلاق کی اشاعت ابو الجلیل اور سید محمد اسماعیل کی پریس سے شروع ہوتی ہے۔ 1859 میں ہی کلکتہ سے اردو کا پہلا روزنامہ اردو گائیڈ کی اشاعت ہوئی اور یہ کارواں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ 1868 میں مظفر پور بہار سے اخبار الاخبار شائع ہونا شروع ہوا جو آزادی کے بعد 1970 تک جاری رہا۔ 1875 میں لاہور سے پنجاب اور روزنامہ لہر ہند کا اجرا ہوا۔ 1879 میں روزنامہ مظہر العجائب، 1881 میں دارالسلطنت، 1882 میں عزیز الاخبار، 1884 میں اتحاد، 1887 میں جلوہ سخن، 1894 میں اخبار عام اور 1900 میں میدان دکن کی مدرسہ اشاعت ہوئی۔ پھر 1895 میں شاید اکیلا نے بنی صحافت اور تحریک آزادی کی شمع کو جلائے رکھنے میں بہت مدد کی۔ اور میں چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جی۔ میں آخری پیراگراف تک ہی پہنچ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک پیراگراف ضروری ہے آپ تک پہنچے، اس کے بعد پھر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں لالا لاجپت رائے کے سوراج، مولانا ابوالکلام آزاد کے الحلال البلاد، منشی دیان نارائن نگم کے زمانہ، مولانا محمد علی جوہر کا نقی اور ہمدرد ایسے خیز اخبارات تھے جنہوں نے 20ویں صدی کی کم از کم 3 دہائیوں قومی تحریک آزادی کو زندہ رکھنے اور اپنے حقوق و انگریزوں کی ظلم و زیادتی سمجھنے کی معاونت کی۔ ایک زبردست ذہن سازی کا کام کیا۔ ان صحافیوں نے ہندوستان کی تاریخ آزادی کا ایک بڑا انقلاب زندہ کر دیا۔ عوامی جوش و خروش اور جذبے کو منتہا تک پہنچانے میں بڑی امداد فراہم کی۔ میں ایک آدھ پیراگراف کو چھوڑ دیتا ہوں اور آخری پیراگراف کے پاس اردو ادب کے معتبر صحافی جملہ داس اختر نے اردو ماہنامہ آج کل دہلی کی صحافت نمبر میں اپنے مقالہ جنگ آزادی اور صحافی کو روڈ میں بہت اہم باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے مولوی محمد باقر سے لے کر محمد حسین آزاد، مولوی جمیل الدین علی، منشی نول کشور، مکند لال، منشی احمد شاہ، سید ظہیر الدین طور، محمد اسماعیل، نصر محمدی، حضرت موہانی، احمد حسن،
मुंशी महमूद आलम, सरदार सिंह, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, सैयद हबीब, स्वामी काशानंद, पंडित मेलाराम वफा, अमीर अहमद खान, लाला लाजपत राय, मुंशी किशन चंद मो, सोरिश कश्मीरी, मौलाना इमदाद साबरी, मुंशी गोपीनाथ अमर, रामलाल अब्दुल रज़ाक, मलिया नसीर सूफी, अम्मा बशा वगैरह कुछ और नाम उन्होंने दिए हैं, आगे मैं बढ़ दूँ। जैसे सहाफियों ने अपने कलम और सहाफती सलाहियतों को तहरीक आज़ादी के लिए वक्त कर दिया, इसके लिए हर किस्म की मुसीबतें बर्दाश्त की, ये कहना गलत ना होगा कि आज़ादी की तारीख अगर लिखी गई तो इसमें इनका खून भी शामिल होगा। इस तरह के तज्जिए हिंदुस्तान की उर्दू सहावत के लिए काफ़ी करामत और नसीबाना है। देखा जाए तो इंसाफियों ने अपने खूने जिगर से एक तरफ उर्दू सहावत की मजबूत बुनियाद रखी, उसे सींचा और रवाना करके बाद की सहाफियों के लिए तैयार किया, उन्हें पेश किया, तभी हमारी कौमी आज़ादी और मुकम्मल स्वराज हासिल कर सकने में कामयाब हो सके। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.